آگے مسئلہ آ رہا ہے 47 نمبر، اس میں بھی اذان اور اقامت کے حوالے سے کہ اقامت کیسے کہی جائے۔ اذان کے 2 طریقے آپ کو بتا دیے، تو اقامت کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت بلال کی اذان کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس کے ساتھ اقامت کا طریقہ بھی وہی ہوتا تھا جو آپ یہاں پر عموماً سنتے ہو، کہ 2 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد باقی کلمات ایک دفعہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، اس کو 2 دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے اقامت کے الفاظ جو حضرت بلال کی اقامت تھی، جو عموماً یہاں پر آپ سنتے ہیں۔ اور ایک دوسری اقامت ہے کہ جو آپ کے دوسرے مؤذن ابو محذورہ کی اقامت تھی، وہ کیسے تھی؟ وہ جس طرح حضرت بلال کی اذان تھی، اذان سنتے ہیں نا کہ 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، قد قامت الصلاۃ، یعنی اذان ہی ہے جس طرح ہم اذان کہتے ہیں، صرف اس میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں 2 دفعہ اس میں زیادہ کرنے ہیں۔ تو یہ اقامت تھی کس کی؟ ابو محذورہ کی۔ اور ہم نے پہلے بتایا ہے کہ ابو محذورہ کی اذان کیسی تھی کہ دوہری اذان تھی، ان کی اذان دوہری اذان تھی۔ تو ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت بلال جیسی اذان کہیں تو ان کی اقامت بھی ان جیسی کہیں، اور حضرت ابو محذورہ جیسی اذان کہیں دوہری اذان، تو پھر اقامت بھی ان کی طرح کی دوہری اقامت ہو۔ اصل یہ ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اذان ہو اور کسی طرح سے بھی اقامت کہہ دی جائے تو جائز ہے، یعنی حضرت بلال کی اذان کی طرح اذان کہی جائے، ابو محذورہ کی اقامت کی طرح اقامت کہہ دی جائے تب بھی جائز ہے، ابو محذورہ کی اذان کی طرح دوہری اذان کہہ دی جائے، اس کے بعد حضرت بلال کی اقامت کی طرح اقامت کہہ دی جائے تب بھی جائز ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ جس طرح احادیث سے ثابت ہے جو طریقہ، اسی طرح سے کہی جائے کہ اگر بلال کی اذان ہے تو بلال کی اقامت، ابو محذورہ کی اذان ہے تو ان کی طرح کی اقامت ہو۔